جو حضور ایدہ اللہ تعالی بنص العزیز نے 17 نومبر سن السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حی علی الصلاۃ حی علی حی علی الفلاح حی علی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کل کیرلا سے ہمارے مبلغ انچارج مکرم مولوی محمد ابوالوفا صاحب کا ایک خط ملا ہے، جس میں انہوں نے کیرلا میں ہونے والے ایک مباحلے کا ذکر کر کے خصوصیت کے ساتھ دعا کی تحریر کی ہے۔ اس مباحلے کا پس منظر یہ ہے کہ جب گزشتہ سال میں نے ایک مباحلے کا چیلنج دیا جس میں اولین مخاطب تمام منکرین اور مکذبین کے سردار جنرل ضیاء الحق تھے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے علماء شامل تھے ان کا بھی ذکر کیا گیا، اور تمام دنیا میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا جو مکذبین اور مکفرین کے سردار ہیں اور ان کے پیچھے کچھ گروہ ہیں، اور یہ اعلان کیا گیا کہ جو چاہے اس مباحلے کو قبول کرے۔ اس ضمن میں جو واقعات پہلے بیان ہو چکے ہیں ان کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کوڈیتھور جو کیرلا میں ایک جگہ ہے، وہاں کچھ علماء ہیں جنہوں نے جماعت کے اوپر زور دیا کہ ہم مباحلہ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح کے مباحلے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ ان کا یہ موقف تھا کہ وہ مباحلہ جو آمنے سامنے نہ ہو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اور میرا نام لے کر انہوں نے کہا کہ اس نے جو مباحلہ دیا ہے وہ چونکہ غیر شرعی ہے اور غیر حقیقی ہے، اس لیے اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا، اس لیے ہم جو مباحلے کا چیلنج دیتے ہیں ہماری شرطوں کے ساتھ قبول کرو تو پھر نتیجہ ظاہر ہوگا۔ چنانچہ جب ان کی طرف سے مجھے یہ اطلاع ملی تو اگرچہ علم ہوں میں اس قسم کی پیشکش کو رد کرتا رہا ہوں اور یہ موقف اختیار کرتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کی روح سے مباحلے میں ہرگز آمنے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم والی آیت میں یہ مضمون خوب کھل گیا ہے کہ نہ صرف آمنے سامنے ہونے کی شرط نہیں بلکہ آمنے سامنے ہونے کا اس وقت امکان بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ عیسائیوں کے نمائندگان جو اس وقت وہاں حاضر تھے ان کے اہل و عیال، ان کے مرد اور ان کی عورتیں تو سب پیچھے اپنے وطن میں رہتے تھے اور ان میں سے کوئی بھی حاضر نہیں تھا۔ اس لیے تعالوا کا معنی سوائے اس کے اور کچھ نہیں، جس طرح ہم ہر زبان میں ہر محاورے میں استعمال کرتے ہیں کہ تم بھی اپنوں کو آواز دو کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم بھی اپنوں کو آواز دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور معنوی لحاظ سے وہ ہمارے ساتھ شرکت کریں۔ چنانچہ اسی جگہ آگے بڑھ کر قرآن کریم فرماتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اس سے صاف کھل گیا کہ یہاں تعالوا کا معنی جسمانی طور پر حاضر ہونا نہیں، کیونکہ الی کلمۃ سواء بیننا کا لفظ نے خوب مضمون کھول دیا کہ مانوی شراکت کی ضرورت ہے، کسی جگہ کی شراکت کی نہیں، اس کلمے کی طرف آؤ جو ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ تو تعالیٰ کا کیونکہ یہ مفہوم خوب اچھی طرح واضح ہے، اس لیے میں نے اصرار کیا اور ہمیشہ کرتا رہا
کہ یہی طریق درست ہے، اور دوسرے آج کل کے زمانے میں بھی باوجود اس کے کہ سفر کی بہت سی سہولتیں ہیں، یہ ناممکن ہے کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے معاندین کے پاس میں جگہ جگہ دوڑاتے ہوں اور ایک ایک کے سامنے اپنے بیوی بچے لے جا کر ان کے بیوی بچے منگواؤں اور پھر اس طرح وہ والا ہو، ویسے ایک لفظ کی شکل ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ وہاں علماء نے جماعت پر بہت زور دیا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جماعت بھاگ رہی ہے، چنانچہ میں نے ان کو اجازت دے دی۔ جب مباحثے کی اجازت دی تو انہوں نے اس تحریک پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا جو جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع ہوئی تھی، اور باوجود اصرار کے ان الزامات پر دستخط نہیں کیے جو بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے شائع کیے تھے کہ اگر یہ الزامات درست ہیں جو تم لگاتے ہو تو موقع بعد آپ قسم کھا کر خدا کے حضور حاضر ہو اور مباحثے کے چیلنج کو قبول کرو۔ میں نے یہاں تک بھی ان کو سہولت کی تھی کہ اگر تمہارے نزدیک سارے الزام سچے نہیں ہیں تو جتنے سچے ہیں ان پر نشان لگا دو، اگر ایک الزام پر بھی کو بھی سچا سمجھتے ہو اس کو بھی نشان لگا دو۔ تو پہلی تو ان کی شکست اس سے بعد اس بات سے ظاہر ہوئی کہ انہوں نے اس تحریر میں سے ایک الزام پر بھی تصدیق کرنے کی جرات نہ کی، اور ایک الزام کو بھی درست قرار دیتے ہوئے اس کے اوپر مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہاں جو اہل بصیرت ہیں ان پر یہ بات کھل جانی چاہیے کہ یہ علماء جو ہر روز انہی باتوں پر جماعت کے خلاف گند رکھتے ہیں، اگر یہ اپنی بات میں سچے ہوتے تو مباحثے کے وقت ان الزامات کو مباحثے میں شامل کرتے، لیکن شامل نہ کیا، بلکہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب پر مبالغہ کیا، یعنی جماعت احمدیہ آپ کی تصدیق کرے اور وہ تکذیب کرے۔ وہ الفاظ جو مباحثے کے ہیں وہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، کیونکہ مباحثے کی مدت ختم ہونے کا میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اور 28 نومبر کو ان کی آپس کی مقرر کردہ مدت ختم ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ الفاظ کر کے سناؤں، اس خط کے مضمون سے مزید کچھ مطلع کرنا چاہتا ہوں۔ اس خط میں کچھ پریشانی کا اظہار تھا، اور وہ اس طرح کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں 3 گروہوں میں لوگ بڑھ چکے ہیں، یوں یوں وقت قریب آ رہا ہے، یہ مغویاں ہو رہی ہیں، اور چونکہ یہ مباحثہ بہت تشریف آ گیا تھا، اخبارات وغیرہ میں، ریڈیو میں کثرت کے ساتھ چرچے ہوئے، اور سارے صوبے میں یہ بات شہرت پکڑ گئی کہ جماعت احمدیہ کا اس کے مخالفین سے مناظر مواخذہ ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ جو ان علماء کا بھی دشمن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس مباحثے کے نتیجے میں کچھ بھی نہ ہوا تو دونوں ہی جھوٹے۔ ایک وہ گروہ ہے جو ان علماء کا پیروکار ہے، پہلے ان کی شیخیاں اور تھی، اب یہ کہنے لگ گئے ہیں اگر ہمیں کچھ نہ ہوا تو جماعت جھوٹی۔ اور ایک تیسرا گروہ ہے جو خدا کے منکرین کا ہے، کیونکہ کیرلا میں کمیونزم بہت ہے اور وہاں دہریت بھی بہت ہے۔ تو دہریے کہتے ہیں کہ اگر مباحثے کے نتیجے میں کچھ ظاہر نہ ہوا تو خدا ہی نہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں ان تینوں گروہوں کا کس طرح منہ بند کریں اور کیا بات ان کے سامنے پیش کریں کہ دل مطمئن ہو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ مباحثے کے الفاظ دیکھے جائیں وہ کیا ہیں۔ ان الفاظ کی روح سے جو بات شریفین پر صادر ہونی واجب ہو وہ ضرور ہونی چاہیے، اور اگر ان الفاظ کی روح سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ نتیجہ نکالنا بھی درست نہیں کہ دونوں فریق جھوٹے۔ یہ نتیجہ نکالنا بھی درست نہیں کہ نعوذ باللہ خدا بھی نہیں ہے اور دہلیت کو تقویت ملے، کیونکہ ایک اور تیسرا نتیجہ بھی تو نکالا جا سکتا ہے کہ تمہارا مباحثہ بے معنی تھا اور خدا کے ہاں مقبول نہیں ہوا،
اور اس صورت میں ذمہ دار وہ فریق ہوگا جس نے پہلے مباہلے کو رد کیا اور اپنا مباہلہ ٹھونسا اور یہ اصرار کیا کہ یہ درست مباہلہ ہے اور پہلا غلط مباہلہ. ایسی صورت میں ایک عقل مند کو یہ تجزیہ کرنا ضروری ہوگا کہ جس مباہلے کو انہوں نے رد کیا تھا کیا وہ بے نتیجہ ثابت ہوا یا اس کا نتیجہ نکلا، اور جس مباہلے کو انہوں نے درست مباہلہ قرار کر کے جماعت پر ٹھونسا تھا وہ درست ثابت ہوا کہ نہیں. تو اگر کوئی صاحب فہم ہو اور عقل کے ساتھ حکمت کے ساتھ تجزیہ کرے تو یہی ایک عقلی نتیجہ نکلتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. لیکن اس کا نتیجہ نکلا بھی ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جہاں تک مباہلے کا کے الفاظ کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ کی طرف سے ایک عبارت پڑھی گئی اور اسی طرح منکرین کی طرف سے ایک عبارت پڑھی گئی. جماعت احمدیہ کی طرف سے عبارت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد. یہ عبارت کا آغاز ہے. آگے ہے: حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مسلمانوں کے لیے امام مہدی اور موعود مسیح ابن مریم ہیں. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع غیر تشریعی امتی نبی اور رسول ہیں. یہ ہمارا دلی اعتقاد ہے. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں. حضرت احمد القادیانی علیہ السلام کی طرف سے پیش کردہ تمام الہامات اور وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرنا ہے. ان کے منکر خدا تعالیٰ کی طرف سے اسی سزا کے مستحق ہیں جو دیگر معمول من اللہ انبیاء کے منکروں کے لیے قرآن کریم نے بیان کی ہیں. ان سزاؤں کے مستحق ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے تابع غیر تشریعی امتی نبی آ سکتا ہے. اے قادر مطلق خدا، اگر ہمارا یہ قول اور یہ اعتقاد جھوٹا ہے تو ہم پر سخت سزا نازل فرما. یہ الفاظ بہت خاص طور پہ توجہ سے سننے کے لائق ہیں. اگر ہمارا یہ قول اور یہ اعتقاد جھوٹا ہے تو ہم پر سخت سزا نازل فرما. لعنت اللہ علی الکاذبین. ورنہ اگر ہم سچے ہوں تو ہم پر رحمت نازل کر کے ایسا نشان دکھلا جس سے حق ظاہر ہو جائے. تو جہاں تک جماعت احمدیہ کے مباہلے کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ کی تحریر مباہلہ کا تعلق ہے، اس میں یہ نشان مانگا گیا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لعنت ڈال، اور اگر ہم سچے ہیں تو ہماری تائید میں کوئی نشان ظاہر کرنا. یہ اصرار کرنا کہ اس کے نتیجے میں دشمن فلاں تاریخ سے پہلے مر جائیں، یہ سراسر زیادتی اور اختراع ہے. کیونکہ اس تحریر میں اشارتاً بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ایسی صورت میں دشمنوں کو فلاں مدت سے پہلے مار دے. ہاں، انبیاء کے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ قرآن کریم میں متفرق جگہ پہ بیان ہوا ہے، اور وہ بعض دفعہ صدیوں پر پھیلا ہوا سلوک ہے، بعض دفعہ ہزاروں سال تک پھیلا ہوا سلوک ہے، اور وہ ایک ایسی جاری تقدیر ہے جسے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. ان کی بالآخر ناکامی مقدر بن جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کے پاک لوگوں اور سچے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا تائیدات ملتی ہیں، بے انتہا ان پر فضل نازل ہوتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. وہ دشمنوں کو دیکھتے دیکھتے بڑھتے پھیلتے پھولتے پھلتے چلے جاتے ہیں. کوئی نہیں جو ان کی راہ روک سکے، کوئی نہیں جو ان کی ترقی کی راہ میں حائل ہو سکے. وہ بالآخر ضرور غالب آتے ہیں
اور یہ آخرت میں غالب آنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ دور کے مستقبل میں غالب آتے ہیں، بلکہ ان کا ہر قدم غلبے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ان کے حال میں ان کے مستقبل کی تصویریں دکھائی دیتی ہیں، ان کے حال کے آئینے میں مستقبل کے عکس روشن تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جس آنکھ نے دیکھنا ہو اس کو مستقبل کے انتظار کی ضرورت نہیں رہتی، ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے، پہچان سکتی ہے یہ بڑھنے والے اور غالب آنے والوں کے علامتیں ہیں۔ بس یہ وہ نشان تھا جو در حقیقت جماعت احمدیہ نے مانگا، اور یہ نشان جماعت احمدیہ کو ہر جگہ تھا۔ خود کیرلا میں ہی اس مباہلے کے بعد اسی جگہ 3 ایسے معززین جماعت احمدیہ میں داخل ہو چکے ہیں جن کا ان سے پہلے جماعت کی متشدد مخالف جماعتوں سے تعلق تھا، اور چونکہ ان کو یہ احساس ہوا کہ اس میں ہماری ذلت ہے، اس لیے انہوں نے پورا زور لگایا۔ ایک صاحب کو تو اغوا کر کے گھیراؤ کر کے ان کے اوپر علماء کے بے حد دباؤ ڈالے، مناظرے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سارے قائم رہے اور خدا نے ان کو استقامت بخشی، اور ان کے دلوں پر اس کے نتیجے میں ضرور ایک قسم کا عذاب نازل ہوا ہے، کیونکہ بار بار ان کی طرف سے ان تینوں کے اہمیت میں شمولیت کے نتیجے میں بے چینی کے اظہار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو نسبتاً چھوٹے پیمانے کی چیز ہے، اور ایک دشمن کہہ سکتا ہے کہ اتنے بڑے علاقے میں 3 احمدی ہو جائیں، 3 احمدی ہو جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، گزر چلا جاتا ہے، گزر چلا جاتا ہے، لیکن جہاں تک جماعت کی احترام کا تعلق ہے، اس چیز کو مباہلہ کرنے والوں کے دل جانتے ہیں کہ انہوں نے کس شدت سے محسوس کیا ہے۔ لیکن جس نشان کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ مباہلے کا اصل مقصد کسی کا سچا یا جھوٹا ثابت کرنا ہوتا ہے، اور اس پہلو سے خدا تعالیٰ نے ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کے جھوٹا ہونے کے ایسے سامان کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت کی صداقت صرف وہیں نہیں بلکہ دنیا کے اور ملکوں میں بھی روشن ہو گئی۔ اب دیکھیے کیسی ان کی عقل ماری گئی اور کیسی ان سے جہالت کی بات ہوئی کہ مباہلے میں ابھی پورے 2 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے اخباروں میں یہ خبریں شائع کر دی کہ جماعت احمدیہ کیرلا کے امیر ڈاکٹر منصور احمد صاحب اور ان کے چیف مبلغ مولوی محمد ابو الوفا صاحب مباہلے کے دوسرے روز ہی وفات پا گئے۔ اب دیکھیں کیا ضرورت تھی جھک مارنے کی، انتظار کرتے دیکھتے کیا ہوتا ہے، اور دوسرے روز وفات کا اعلان کر رہے ہیں 2 مہینے کے بعد، اور سعودی عرب میں بھی یہ اعلان ہوا اور پاکستان میں بھی یہ اعلان ہوا، اور امروز کا اور اخباروں کے علاوہ ایک امروز کا جانتے ہیں آپ مشہور اخبار ہے، اس کے 9 جون میں یہ خبر شائع ہے کہ عظیم الشان خدا تعالیٰ کی طرف سے مسلمان علماء کیرلا کی صداقت کا نشان ظاہر ہو گیا ہے، اور صداقت کا نشان یہ ہے کہ 2 احمدیوں کا نام لے کے جو چوٹی کے تھے وہاں اس علاقے میں، ان کی موت کا جھوٹا اعلان ان کی صداقت کا نشان ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ وہاں جماعت کو اور کیا انتظار ہے۔ 2 باتیں ثابت ہوئی، دہریوں کے لیے بھی منہ بند کرنے کے لیے ان کے پاس خدا نے ایک نشان دیا، اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے بھی ایک نشان دیا جو یہ کہتے تھے
کہ دونوں ہی جھوٹے ہیں. جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو طریقے مباہلہ بیان کیا تھا وہ درست تھا، اور خدا کے نزدیک وہی طریقے مباہلہ تھا جس کو ان کو قبول کر لینا چاہیے. اس سے فرار کی راہ اختیار کی، ان سارے الزامات سے پیچھے ہٹ گئے جو ساری دنیا میں جماعت پر لگاتے پھرتے ہیں، اور پھر جو نشان ظاہر ہوا وہ میرے مقرر کردہ سال کی آخری تاریخ کو ظاہر ہوا ہے، ان کے مقرر کردہ سال کی بات نہیں. وہ جو اوور لیپ کر رہے تھے یہ سال، اس کے اندر اندر یہ نشان ہوا اور ان کا جھوٹا ہوا ثابت ہو گیا. وہ خدا کے فضل سے ابھی دونوں زندہ معلوم ہیں. بس جماعت احمدیہ کے لیے جو نصرت کے نشان بھی ہوئے ہیں وہ عالمی حیثیت کے ہیں، اور یہ سال جو مباہلے کا تھا وہ میرے والا سال شمار کر لیں یا ان کا سال بھی بیچ میں شامل کر لیں، اس کثرت سے خدا کے فضل جماعت پر نازل ہوئے ہیں کہ کوئی بالکل ہی اندھا ہو وہ نہ دیکھ سکے، مگر اگر اس میں ٹٹولنے کی طاقت بھی ہو تو اس کو پتہ لگ سکتا ہے. اتنا امتیازی سال ہے یہ نشانات کا کہ انسان کی عقل حیرت زدہ ہوتے رہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم قابل توجہ بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اگر جماعت احمدیہ جھوٹی ہوتی تو سب سے بڑی پکڑ تو جماعت احمدیہ کے سربراہ پر آنی چاہیے تھی، جس نے یہ جرأت کی کہ ساری دنیا کو چیلنج کیا ہے. اور سب سے زیادہ فضل اس شخص پر نازل ہونے چاہیے تھے جس کو اولین مخاطب کے طور پر پیش کیا گیا تھا. لیکن دیکھیں وہ سال تو بے نتیجہ نہ نکلا، وہ مباہلہ تو بے اثر ثابت نہ ہوا، بلکہ اگر آپ غور کریں تو بہت عظیم نشان ہے جو تاریخ میں شاخ کے طور پر ظاہر ہو جاتا ہے. اس میں بہت سے پہلو ایسے ہیں جو ابھی آپ کی نظر میں نہیں لیکن بعد میں ظاہر ہوتے ہیں. 2 طریق پر خدا نے فوری طور پر اس مباہلے کی سچائی میں جماعت احمدیہ کی سچائی کے نشان ظاہر فرمائے. اول ایک ایسے شخص کو جس کی وہ موت کا اعلان کر رہے تھے، بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ مرزا طاہر کے ہاتھوں سے یا اس کے ماں پر اس کے مقرر کردہ قاتلوں کے ہاتھوں سے وہ قتل کیا گیا ہے، اور اگر یہ بات جھوٹ نکلے تو ہمیں سرے عام پھانسی دو اور ہم سے یہ کرو. 1 مہینے کے اندر اندر اس مردے کو خدا نے زندہ کر. بس اگر ان کے اندر ذرا بھی شرافت اور دیانت ہوتی اور عقل سے کام لیتے تو ان کو یہ پتہ چلتا کہ دراصل وہ دشمن زندہ نہیں ہوا بلکہ احمدیت زندہ ہوئی. خدا نے احمدیت کو اس کی زندگی کے نشان دکھا کر ایک نئی شان سے زندہ کیا، ورنہ ہمیشہ کے لیے خلافت احمدیہ پر یہ الزام لگا رہ جاتا. احمدی لاکھ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہمارے یہ طور طریق نہیں ہے، مگر دشمن یہی کہتا رہتا ہے کہ ایک خلیفہ تمہارا قاتل ہے. اب دیکھیں خدا تعالیٰ نے اس کو اس لاعلمی کی حالت میں بھی مرنے نہیں دیا، بلوایا وہاں سے پاکستان میں، ان دشمنوں کی آنکھوں کے سامنے دکھایا کہ تم جھوٹے ہو، تمہاری لانتیں تم پر پڑ چکی، اور یہ جو دشمن تم نے سازش میں ساتھ شامل کیا ہوا تھا، جس کی موت کا جھوٹا اعلان کر کے تم نے ایک معصوم شخص پہ قتل کے الزام لگائے ہوئے تھے، خدا نے ظاہر کر دیا ہے کہ تم سب لوگ جھوٹے تھے اور تم سچے تھے. تو یہ اپنی ذات میں کوئی معمولی نشان تو نہیں. اگر ہمارا مباہلہ بھی بے اثر جاتا اور ایک کھوکھے کارتوس کی طرح چلتا مگر کچھ تماشا نہ ہوتا، کوئی آواز نہ آتی، تو پھر دشمن احمدیت یا دہلیہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھ لو نہ وہ مباہلہ چلا نہ یہ مباہلہ چلا، خدا بھی نہیں ہے، نہیں مطلب نہیں ہے، چاہیے کہ دونوں فریق ہوتے. لیکن وہ مباہلہ تو چلا ہے، بڑی شان کے ساتھ چلا ہے. پھر ضیاء الحق کی موت کسی شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں، اور ایسی غیر معمولی موت جس میں سرگردانی کے باوجود آج تک کسی کو کوئی نشان نہیں مل سکا کہ یہ کیا بات ہے. جس کو ہوائی کلا کہتے تھے اس جہاز میں سوار اس کے پرخچے ہو گئے، اور کم و بیش وہی حالت پیدا ہوئی جیسی خدا نے ایک دفعہ میرے منظوم کلام میں ظاہر فرمائی تھی
وہ الہام تو نہیں تھا، وہ میرے اپنے شعر تھے، لیکن بعض دفعہ خدا زبان سے ایسی بات جاری فرما دیتا ہے جس کی سچائی اس کے اوپر پھر وہ ضامن بن جاتا ہے۔ وہ دیکھ لیں، وہ نشان تو پورا ہوا، اور اس نشان کے ساتھ جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے بہت سے مخفی نشانات ہیں جو وقت کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جس طرح اس ایک مردے کی زندگی کے ساتھ دراصل ساری جماعت کی زندگی پڑ گئی، وہ غم اور فکر دور ہوئے، وہ تفکرات دور ہوئے، وہ توہمات ختم ہوئے، بڑی بے چین تھی جماعت، بڑے ان پر تکلیفوں کے سائے پڑے ہوئے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا اور ساری دنیا کی نظر میں اس کو ظالم بنایا جا رہا ہے۔ ساری جماعت بڑی گہرے طور پر متفکر تھی، اتنا زبردست پروپیگنڈا تھا کہ برٹش حکومت تک بھی اس بات کو غور سے سننے لگی تھی کہ ہاں یہ امکان موجود ہے۔ اور ان کے بعض وزراء نے بعض نے ذکر کیا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو ایک مجرم کے طور پر ہمیں محفوظ کیا جائے۔ دیکھیے خدا نے کس شان کے ساتھ جماعت کو ایک نئی زندگی کا سینٹا دیا ہے، کیسی ان کی روح تازہ ہوئی، کس طرح بے اختیار خدا کی ہم کے ترانے ساری دنیا میں جماعت میں گئے۔ یہ کوئی معمولی نشان ہے۔ اور پھر ضیاء کی ایک زندگی میں ان سب علماؤں کی زندگی، آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی موت کے ساتھ ان کے دلوں پہ کیا کیا بلائیں پڑی، کیا کیا انہوں نے خبیثانہ منصوبے بنائے ہوئے، کیا کچھ کرنا ابھی باقی تھا۔ ان کے ساتھ تو وہی ہوا ہے، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم۔ جب انہوں نے سمجھا کہ ماحول روشن ہو گیا اب ہمارے لیے، تو ان کی آنکھوں کا نور کھلا دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر جس طرح ایک محبت کرنے والے عاشق نے یہ کہا تھا کہ تو میری آنکھ کی پتلی تھی، آج تو گیا ہے تو میری آنکھیں اندھی ہو گئی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آج کے علماء کی آنکھوں کی پتلی ضیاء تھا، اس کی موت کے ساتھ ان کی پتلی اندھی ہو گئی اور ان کی آنکھوں کا نور جاتا رہا، بالکل قرآن کریم کے بیان کے مطابق فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، وہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا اور وہ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہے۔ یہ جو بعد میں جماعت احمدیہ کو مارنے، جماعت احمدیہ کے گھر جلانے، ان کے اوپر گند اچھالنے کی جو خوفناک مہم جاری ہوئی ہے، یہ ان کے دل کا غضب ہے جو ننگا ہو رہا ہے، ان کے کینے بہا رہا ہے، جھلاک ہیں، کچھ ان سے ان کی پیش نہیں جا رہی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اچھا خدا نہیں تو ہمارے ہاتھ میں ہم ان کو مارتے ہیں۔ ایک اور بات جو وہاں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم سچے ہوں تو جماعت احمدیہ پر لعنتیں پڑیں اور جماعت احمدیہ کو ساتھ یہ ہو، وہ اب اس اعلان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں کچھ نہ ہو تو ہم سچے نکلیں گے۔ وہی مزدور کی روٹی والا، ایک مزدور کی روٹی کو چھپاؤ دوسرے نکل آتے ہیں، ہر جگہ یہی حال ہے۔ نہ شرافت ہے، نہ صداقت ہے، نہ عقل ہے۔ وہ تحریر تو دیکھو کہ کیا تھی جس پر دستخط کیے گئے، کس کی طرف سے کیا مطالبہ ہے۔ اور جہاں تک جماعت احمدیہ کی صداقت کا تعلق ہے وہ تو روز روشنی کی طرح ساری دنیا میں ظاہر ہوئی ہے اور تم خود اپنے ہاتھوں جھوٹے ثابت ہو چکے ہو۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تم گالیاں دیتے ہو اور اس کے باوجود خدا نے تمہیں پکڑا نہیں، تو یہ بھی تمہارے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ آج تک میں نے کبھی دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں گالیاں دینے کو سچائی کی دلیل کے طور پر نہیں پڑھا۔ کیسی جہالت، کیسی بے وقوفی، کیسی حماقت ہے کہ پاکستان کے علماء بھی اور وہاں کے ہندوستان کے علماء بھی بے انتہا گند بکتے ہیں اور آخر پر اعلان کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنی گالیاں دی ہیں اور ہم پر خدا کا عذاب نازل نہیں ہوا، اس لیے ہم سچے ہوئے دوسرے۔ گالیاں بکنے والے تو خود عذاب میں مبتلا ہیں، گالیاں ظاہر کرتی ہیں کہ سینوں میں آگیں لگی ہوئی، جب کچھ پیش نہ جائے تو جھلا کر لوگ اس قسم کی بکواس کیے گئے۔ عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں جن کے بس نہیں چلتا،
وہ فخر تولتی ہیں، وہ بات بولتی ہیں اپنے دشمن پر کہ شریف آدمی سن بھی نہیں سکتا. ایک نفسیاتی معاملہ ہے، اس کو تھوڑی سمجھتے کہ گالیاں دینے والا گالیاں دے کر یہ بتاتا ہے کہ میرے دل میں کیا آ رہی ہے، اسے کوئی سکون نصیب نہیں ہوتا. بس جتنا کوئی نیکوں اور پاکوں کو گالیاں دیتا ہے اتنا اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہے، اس کا سچا ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے. اور جماعت احمدیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ خدا کے سچوں کے مقربین کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کیا جائے. اب مجھے بتاؤ کہ کن گالیاں دینے والوں کو خدا کی طرف سے وجیاں نہ دیتے. قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آسمان سے پتھراؤ کو نہیں کرواتا ہوں. کیوں خدا ہم پر پتھر نازل نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کر رہے ہیں. دیکھ لو ہم سچے. یہ اشارہ موجود ہے قرآن کریم کی ایک آیت میں. اور واقعہ یہ ہے کہ وہ ابو جہل تھا جس نے یہ اعلان کیا تھا، دیکھو میں سب سے بڑا مقدس، سب سے بڑا شیطان، سب سے زیادہ گالیاں دینے والا، اور کوئی آسمان سے پتھر نظر نہیں ہوتے. تو وہ لوگ جو گالیوں کے نتیجے میں سزا مانگتے ہیں اور فوری سزا مانگتے ہیں، خدا کی تقدیر کو بدل نہیں سکتے، اس کے قریب مختلف ہیں. چنانچہ قرآن کریم تعجب سے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیسے بے وقوف ہیں کہ رحمت میں جلدی کرنے کی بجائے عذاب میں جلدی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں خدا جلدی سے کیوں عذاب ظاہر نہیں کرتا. تو جہاں تک خدا کے عذاب کا تعلق ہے وہ ہوا کرتے ہیں نازل، مختلف رنگ میں نازل ہوتے ہیں. کئی قسم کے گند ہیں جو قوم کے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کئی قسم کی اخلاقی موتیں ہیں جو واقع ہونے شروع ہو جاتی ہیں. بحثیت مجموعی مقدس قومیں انحطاط کا شکار ہو جایا کرتی ہیں، طرح طرح کی دنیاوی آفات میں مبتلا ہونے لگ جاتی ہیں. ایک پورا وسیع مضمون ہے جو ایک یا دو افراد کی موت سے نہیں بلکہ ایک سیلاب کی طرح ساری قوم پر چڑھ دوڑتا ہے، اور قومیں خدا کے غضب کا نشان بن جایا کرتی ہیں، اس غضب کی علامتیں بن کے ظاہر ہو جاتی ہیں. یہ نشان پاکستان میں بھی کثرت سے ظاہر ہو رہا ہے اور ہندوستان میں بھی کثرت سے ظاہر ہو رہا ہے. جب تک قوم ان علماء کا دامن نہیں چھوڑتی، جب تک ان مقربین کا دامن نہیں چھوڑتی، مسلمان قوم کے لیے جہاں جہاں ایسے اس قسم کے علماء کے ساتھ وہ چمٹے ہوئے ہیں، کوئی امن اور سکون نہیں. جو چاہیں وہ کر لیں، جب تک ان کی نبوت کے سائے سے چل کر باہر نہیں نکلتے اس وقت تک وہ کبھی چین نہیں پائیں گے، کبھی ان کا کچھ نہیں بن سکے. ان کی تقدیر بننے کی بجائے بگڑتی چلی جائے. یہ ہے وہ سلوک جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے مطابق خدا کے سچوں کے منکرین سے ہوا کرتا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے. ورنہ اگر آسمان سے پتھر گرنے ہوتی اور کسی شخص نے اپنی گندگی کے نتیجے میں مان ہلاک ہونا ہوتا تو کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمین کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو؟ مغربی دنیا کی صدیاں اس بات پر گواہ کریں. ایسے ایسے بدبخت پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی غلیظ گالیاں دی کہ چند سطریں پڑھ کر انسان سے برداشت نہیں ہو سکتا کہ مزید اس بات کو آگے بڑھے. بعض دفعہ جواب لکھنے کے لیے یا اطلاع پانے کی خاطر کہ ان بدبختوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا سلوک کیا ہے مجبور پڑھنا پڑتا ہے، لیکن انتہائی تکلیف دہ اور دردناک حالت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ان کے اوپر تو کہیں خدا کی طرف سے کوئی پتھر نہیں گرے. کئی ایسے ہیں جو لمبی عمر پا کر کبھی عمر وفات پا گئے. تو جماعت احمدیہ نے تو وہ سلوک مانگا تھا جو خدا کے انبیاء کے منکرین سے ہوا کرتا ہے، اور اس سلوک میں سب سے نمایاں سلوک یہ ہے کہ کتب اللہ علیہ بننا آنا ہو، زور جتنا مرضی لگا کر دیکھو، تم دن ب دن ہارتے چلے جاؤ گے، اور میرے لوگ جو میری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ غلبہ پاتے چلے جائیں گے. الفاظ تو یہ ہیں انا اور رسول، میں اور میرا رسول لازماً غالب ہے، مگر
رسول کے اندر ساری جماعت شامل ہوتی ہے. بس یہ ہے وہ سلوک جو دشمن سے ہوتا ہے کہ وہ پورا زور لگاتا ہے اور اس زور لگانے کے باوجود دن بدن ناکام اور نامراد مرتا چلا جاتا ہے. پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ دن بدن ان کی زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی دوسرے معنوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے. کون سا دنیا میں ایسا مقام ہے جہاں تم احمدیت کی زمین تنگ کر سکے؟ ہاں ہر جگہ مقابل پر تمہاری زمینیں تنگ ہوتی گئی اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جہاں جماعت کے پھیلاؤ کو تم روک سکتے. اور یہی وہ تکلیف ہے جس نے آگ بن کر تمہیں ایک عذاب میں مبتلا کیا. آخری بات یہی بس تمہاری گالیاں دینا تو تمہارے جھوٹے ہونے کی ذریعے. اگر تم غالب آ ہوتے تو تم نے گالیاں چھوڑ دینی تھی. تم نے تو ہنسنا اور کہتے لگانا تھا اور خوش ہو جانا تھا. پھر احمدی گالیاں دیتے تم. جن جو جھوٹے ہوتے اور جن کی کچھ پیش نہ جاتی انہوں نے پھر آخر تنگ آ کے گالیاں دینی تھی. چلو تو تھوڑے ہو کر کمزور ہو کر بے بس اور بے اختیار ہو کر ان کے دلوں پر تو تمانیت نازل ہوتی ہے خدا کی طرف سے. ان کو تو صبر کا نشان دیا جاتا ہے. ان کو وہ ساری علامتیں عطا ہوتی ہیں جو خدا کے سچے انبیاء کے ماننے والوں کو عطا ہوا کرتی ہیں اور تمہیں جھوٹوں کی علامتیں عطا ہوتی ہیں. پھر یہ کیسے ہو گیا کہ تم سچے نکلے اور ہم جھوٹے نکلے؟ دیکھو آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سے فکرے میں ہمیشہ کے لیے اس بات کا فیصلہ فرما دیا کہ سچا کون ہوتا ہے اور جھوٹا کون ہوتا ہے. آخری زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے جب یہ فرمایا کہ 72 فرقے ہو جائیں گے کل لوگوں کے نام وہ سارے کے سارے آگ والے ہوں سوائے ایک جماعت کے جو سچی ہوگی جسے خدا کھڑا کرے. یہ جو جماعت سچی ہوگی کی خوشخبری دی. اس کے متعلق جب ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے ہم پہچانیں گے کہ وہ سچے ہیں؟ فرمایا ماں آنا علیہ و اصحابی تم دیکھ لینا جو میرا حال ہے وہی ان کا ہوگا. جو میرے ماننے والے اور میرے صحابہ کا حال ہے وہی ان کا ہوگا. تو دیکھو تم نے گند رکھنے کے بعد کس جماعت میں شامل ہونا ثابت کر دیا. یا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں تم ایک بھی مثال ایسی دے سکتے ہو کہ جس طرح تم مسجد و محراب سے انتہائی مغلطات بکتے ہو اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہو. نعوذ باللہ من ذالک ایک دن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی نے بھی یہ مسلک اختیار کیا. ہاں آپ کے خلاف جھوٹ بولے جاتے ہیں. آپ لوگوں کو گندی گالیاں دی جاتی ہیں. آپ کے خلاف اختلاف کیے جاتے ہیں. تو پھر دیکھو کہ سچا تو وہی ہے جس کی شکل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی بنتی چلی جاتی ہے. اور یہ شکل خود تم بنا رہے ہو اپنے ظلموں کے ذریعے. قرآن کریم سے سچوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو, سچوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو اور پھر دیکھو کہ کس طرح جماعت احمدیہ کیملہ کی دعا کو خدا نے سنا ہے. انہوں نے تو یہ مانگا تھا کہ اے خدا کے دشمنوں رسول کے دشمنوں سے جو تو کرتا چلا آیا ہے جو ان کے حالات ہوتے ہیں وہی ان کے کرتے ہیں. چنانچہ اب دیکھ لو کہ جب آمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے اس مضمون کو خوب واضح کر دیا اور کھول دیا. آپ کی مسجدیں منعقد کی جاتی تھیں, آپ کے گھروں کو آگ لگائی جاتی تھی, آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دی جاتی تھیں, گالیاں دی جاتی ہیں, دن رات گند بکے جاتے تھے, ہر قسم کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جاتا تھا, عبادت نہیں کرنے دی جاتی, کلمہ نہیں پڑھنے دیا جاتا, حج سے روکا جاتا تھا, یہ اعلان کرنے سے بعد رکھا جاتا تھا کہ تم مسلمان ہیں. 100% یہ تصویر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی آج جماعت احمدیہ کو زندہ کرنے کی توفیق ملی. ان سے یہ مظالم ہوئے اور وہ صبر کے ساتھ قائم رہے.
इबादत उनसे रोके गए, लेकिन इबादत नहीं करते चले गए और इबादतों में पहले से बढ़ गए। कलमा तौहीद से बाद रखने की कोशिश की गई, लेकिन कुर्बानी पर कुर्बानी देते चले गए और कलमा तौहीद से जान से बढ़कर चिमटे रहे। जाने गवा दी मगर कलमा तौहीद को अपने दिल से निकलने न दिया। ये वो जमात है जिसने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के वो तमाम आला अखलाक दोहरा दिए और तुम्हारी आंखों के सामने दोहरा रही है। उस किरदार को जिंदा करके आज तुम दुनिया के सामने पेश कर दिया जो कभी तारीख के सबकों में पढ़ा जाता है। और तुम वो हो, हाँ तुम वो बदनसीब हो जिसने मोहम्मद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के साथ जुल्म करने वालों के हर किरदार को अपना लिया, आपके दुश्मनों के हर वतीरे को दोबारा इख्तियार किया और आज तुम भी एक तारीख लिख रहे हो हमारी तरह। दुनिया की आंख जो देखने की आंख है वो गवाह रहेगी और हमेशा गवाह रहेगी कि हमने अपनी कुर्बानियों, अपनी वफा और अपने खून से और अपने घर जलाकर और अपनी औलादें कुर्बान कर जो तारीख आज इस जमाने में लिखी है, ये वही तारीख है जो हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके गुलामों ने इसी तरह अपनी वफा के साथ, अपनी कुर्बानियों के साथ, अपने नेक अमाल के साथ लिखी। और तुम वो हो जो वो तारीख लिख रहे हो जो मुखालिफीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते चले गए, यहां तक कि खुदा ने उनको मगलूब कर दिया और उनको बेइख्तियार कर दिया और उनकी आंखों के सामने देखते देखते दीन इस्लाम फैलता चला गया। बस आज भी वही इस्लाम फैलेगा जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है और इस इस्लाम के नकूश दिन ब दिन वादे होते चले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون